اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خط نستعلیق ماسٹر عبد الرحمن کی طرف سے ابھی آپ کو میں چوتھا لیسن دے رہا ہوں۔ آج ہم آپ کو جیم کے بارے میں بتائیں گے۔ جیم ویسے تو جیم اس طرح لکھتے ہیں، میں آپ کو جیم لکھ کے بتاتا ہوں۔ وہ اسی طرح لکھی جاتی ہے جب جیم سے دوسرے لفظ نکلتے ہیں، ان کا طریقہ کار پہ بنانے کا الگ طریقہ ہے کچھ۔ پہلے میں آپ کو بیچ میں ایک جیم بنا کے دیتا ہوں، دیکھیں میری طرف غور سے کہ میں ایک جیم بنا رہا ہوں۔ یہ جیم ایک خط بنا کے 1.5 خط اس طرف لے گئے ہم لوگ۔ اب گلائی سے اس کو اس طرح لانا ہے۔ گلائی کے لانے کے بعد یہاں پھر ہم نے پورا قلم لگا کے نیچے لے آنا ہے۔ یہ ہماری جیم بن رہی جیم۔ یہاں اس کے بیچ میں نقطہ، 4.25 خط اس کا دائرے کی چوڑائی ہوگی، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہاں بھی اس کو سیدھا آنا چاہیے، اس طرح سیدھا آنا چاہیے۔ اس کو ملائیں، یہ مرغی کی انڈے کی شکل بن جائے اس طرح۔ یہ ہے جیم۔ جب جیم کو ہم دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر لگانا ہے نا، لکھنا ہے، جیسے جیم الف بنانا ہم نے، وہ اس طرح بنے گا جیم الف۔ اس وقت جیم کا جو سرا اس طرح نہیں بنے گا، پھر جیم کا سرا ایسے بنے گا۔ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ جیم الف، اس کو تھوڑا سا جیم کے سرے کو گلائی میں کرنا ہے اس طرح، قلم کی نوک سے اس کو ہم گلائی میں کریں گے ایسے۔ گلائی میں کرنے کے بعد یہاں بھی ہمارا پورا قلم لگے گا۔ جب ہم نے الف کھینچنا ہے اپنا، یہ پورا قلم لگ گیا، یہ ہوگا جیم الف۔ یہ جب جیم بنے گی یہ اس طرح بھی بنے گی۔ اب دیکھیں اس جیم میں اور یہ میں جو الگ جیم بنے اس میں فرق آ گیا، اوپر سرے میں، اس کے سرے میں فرق آ گیا۔ یہ ہمارا جیم کا نقطہ لگ گیا۔ اس کو پڑھا جائے گا جیم الف۔ جب جیم سے الف جب بھی نکلے گا تو آگے جیم اس طرح بنے گی۔ جب ہم جیم سے بے بنائیں گے تو اس کو بھی ہم یہ جیم کی شکل آگے سے سرا اسی شکل سے بنائیں گے۔ یہ بنے گا جیم بے۔ اس کو بے بھی، تے بھی، ٹے بھی، جو مرضی بنا سکتے ہیں، نقطوں کا ہیر پھیر ہے۔ اب جیم سے جب ہم بنے گا، جیم سے یہ دیکھیے ہم بے بنا رہے ہیں، اس طرح ہو گیا۔ آگے یہ پورا ہمارا بے بنانا ہم نے۔ آہستہ آہستہ لیتے گئے آگے۔ 5 کا ہونے کے بعد اس کو ہم نے اوپر اٹھا دیا۔ یہ نقطہ آ گیا جیم کا، یہ بے کا نقطہ آ گیا۔ تے بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کو چلو تے کا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ بے، تے، ٹے، جو مرضی اس کو بن جائے، یہ بے ہو گیا۔ جیم کے بعد جیم، 2 جیمیں جب اکٹھی بنتی ہے نا، اوپر اس کی یہی شکل بنے گی، نیچے جا کے پھر شکل ایسی بنے گی۔ اس کا طریقہ بنانے کا الگ تھلگ ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو بنا کے ابھی دکھاتا ہوں، غور سے دیکھیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جیم بنے گی، یہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ جیم کی شکل وہی بنے گی۔ اس کو گلائی سے ہم ایک خط کے یہاں، ایک خط کا فاصلہ یہاں ہونا چاہیے۔ یہ ایک خط لگانے کے بعد آگے والی جیم پھر اس طرح بنے گی، جیسے یہ بھی اس کے بالکل سامنے تک رہے۔ اس کو وہی طریقہ کار جیسے ہم نے پہلی یہ جیم بنائی ہے، اس کو ہم نے گلائی سے لانا ہے اس طرح۔ یہ بھی ایک خط کا فاصلہ جہاں تک ہو۔ یہ ہماری جیم بن رہی ہے۔ اب یہاں پورا قلم لگائیں گے، آہستہ آہستہ نیچے قلم کو لے آئے، ہمارا پورا قلم لگ گیا۔ اس کو ہم آہستہ آہستہ گلائی میں اوپر اٹھاتے جائیں گے۔
یہاں ہم نے چھوڑ دینا، یہاں سے شروع کیا سیاہ، یہاں ہم نے چھوڑ دیا، اور اسی جگہ پہ نقطہ لگے گا۔ یہ جیم کا دوسرا نقطہ لگ گیا، یہ جیم سے جیم میں بن گیا۔ جیم کے بعد بنے گا دال، جب جیم سے دال نکلے گا نا، جیم سے دال اس طرح نکلے گا، اب یہ جیم کی شکل وہی بنے گی پہلے والی، جب دال نکالنا ہو اس طرح۔ اب آگے اس کو پورا قلم لگانے کے بعد، پورا قلم لگ گیا ہمارا، اس کو اوپر اٹھائیں گے، جیسے بیگ اس کو اٹھایا اتنا اٹھائیں گے، زیادہ نہیں اٹھائیں گے، اس کو نوک سے اس طرح کریں گے، یہ جیم دال پڑھا جائے گا، اس طرح جیم دال لکھا جائے گا۔ جیسے جیم سے ہم نے رے نکالنی ہے، جیم سے رے اس طرح نکلے گی، یہ اوپر وہی چیز بن جائے گی، جیم وہ شکل بن گئی۔ آگے اس کو ہم نے اس طرح پورا قلم لگانا، اب یہ جیم سے رے بن گئی، اس کو جیم دال پڑھا جائے گا، اس کو جیم رے پڑھا جائے گا، نقطہ یہ ہمارا لگ گیا جیم کا۔ جیم کے بعد بنے گا جیم اور سین۔ سین، جب جیم سے ہم نے سین نکالنی ہے، وہ کس طرح نکالنی ہے؟ اب دیکھیں ہمارے ادھر، اب جیم کو اوپر ہم نے جیم بنانی ہے، یہ جیم کی وہی شکل بنے گی اس طرح، جیم کا سرا اس طرح بنے گا جیسے پہلے ہم نے بنایا تھا گلائی میں تھوڑا سا۔ اب یہ ہم اس کا ایک کانٹا لگایا، یہ ہمارا دوسرا کانٹا ہو گیا، تھوڑا نیچے بھی ہو گیا، تیسرے کانٹے پہ ہم نے تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بنانا، یہ الف کھینچنا نیچے، یہ جیم سے سین بن رہا ہے، سین، یہ ہمارا دائرہ بن جائے گا۔ اس کو اوپر اٹھائیں گلائی سے، بالکل خوبصورت گلائی ہونی چاہیے، یہ جیم سین ہماری ہوگی۔ یہاں اس کا نقطہ لگ گیا، جب جیم سے سین شین نکلی، شین، شین ہم اس کے اوپر نقطہ لگا دیں، یہ بھی شین بن سکتی ہے، لیکن ہم تو اسی طریقے سے شین نکلتی ہے، اس کو ہم 11 کا لمبا کھینچیں گے، یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے ہم نے شروع کیا، جیم کا کانٹا یہ بنایا اوپر والا سرا، سرا بنانے کے بعد ہم نے یہاں قلم نوک سے یہاں پورا قلم لگائیں گے ہم، یہ تقریباً 11 کا لمبی ہونی چاہیے، یہاں تک لے ہے 11 کا۔ اس کے بعد ہم کو اس کو الف نیچے کھینچ دینا، اب اس کا ہم دائرہ بنائیں گے، آہستہ آہستہ اس کو گلائی میں اس کا یہ دائرہ بن گیا، جیم شین، یہ جیم کا نقطہ لگ گیا، اور شین کا نقطہ تقریباً یہاں پر لگیں گے 3 نقطے، یہ جیم سے شین، شین کے بعد بنے گا سواد۔ جیم سے سواد کیسے نکالا جاتا ہے؟ جب جیم سے سواد ہم نکالیں گے، اوپر ہم وہی شکل بنائیں گے نوک سے جیم کی گلائی میں، قلم کی نوک سے بنے گا، یہ آگے ہم نیچے لائیں گے نوک سے، اس کو سیدھا کر دیا، اب یہ سواد بنے گا، اوپر اٹھایا، اس کو ڈبل کیا، یہاں سے ڈبل کرنے کے بعد یہاں پورا قلم لگے گا اس طرح، اس سے بھی نیچے ہم الف کھینچیں گے، اب اس کا دائرہ بنے گا، جیم سے سواد، جیم اور سواد، یہ ہمارا نقطہ لگ گیا جیم کا۔ سواد کے بعد اس کا زواد بنائے تو اوپر نقطہ آ جائے گا،
अब हमने तोय बनानी है, जीम और तोय। तोय मैं इसके ऊपर बना के देता हूँ, जीम और तोय। जब जीम से तोय बनेगी, इस तरह जीम बन गई, जीम से स्वाद। अब जीम से तोय बनाएंगे हम। तोय इसी तरह जीम बनेगी, जिससे पहले बनाया नोक से। अब इसको हम नीचे खींचा सीधा, अब अलफ बनेगा सीधा। आइए, हमारा अलफ खींच गया। अब के बाद तोय ये बन जाएगी इस तरह। अब कलम की नोक से इसको रे की तरह बनाना नीचे, फिर जैसे रे बनती है। अब इस जीम का नुक्ता हमने यहीं लगाना है, जीम का नुक्ता खूबसूरती के लिए। ये जीम और तोय, तोय के अंदर जो सफ़ेदी नज़र आ रही है, ये तरबूज के बीज की शक्ल बननी चाहिए। इसके अंदर खरबूज के बीज की शक्ल बननी चाहिए। आगे बनेगा तोय जोए, जोए इसका नुक्ता आ जाएगा ऐन। जब जीम से ऐन बनेगी, वो इस तरह तरीकाकार होगा। ये ऊपर का कांटा बनेगा जीम का नोक से सिरा इसका जीम का बनाने के बाद सीधा ले ऐसे लाने के बाद इसको हम सीधा ऊपर उठा देंगे। ये ऊपर उठ गया, इसको ऊपर हमने डबल कर देना, इस तरह डबल कर दिया। डबल करने के बाद हम जीम की तरह इसको गोलाई से नीचे लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ हम इसको दायरा बनाएंगे, जीम का और इस ऐन का दायरा तकरीबन एक जैसा ही होता है। इसका दायरा बन गया, ये बन गई जीम से ऐन। ये जीम का नुक्ता लग गया। जब जीम से फे बनाया जाएगा, फे इस तरह निकलेगा। पहले ये जीम ऊपर बनाई, ये जीम को ऊपर का सिरा बन गया। अब फे बनाना हमने, अंदर से फे को हमने खोखला रखना, इसको भरना नहीं है, इस तरह। और यहाँ हमने इसको बे बना देना सीधा। ये हमारी जीम की आगे वाला जो सबक जीम का है, वो आगे नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारी जीम अलफ से लेके फे तक, हम जीम के लफ्ज़ अलफ से लेके फे तक कैसे जीम निकाली जाएगी, आपको ये मैंने बना के बता दिया। आप इसको अपने आप सब देखें, मशक करें बच्चों को अच्छी तरह। खुद भी मशक करने की उस्ताद और बच्चों को मशक करनी चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा लफ्ज़ कहाँ से मोटा करना, कहाँ से बरीक करना है। वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।